اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. حضرت اسماء بنت امیس سے چند خواتین نے آ کے یہ عرض کی کہ آپ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ پروردگار نے جو مردوں کے لیے احکامات نازل کیے ہیں اور جو اجر و ثواب مردوں کے لیے ہے، خواتین اس میں شریک نہیں ہیں، تو خدا نے خواتین کے لیے کون سی ایسی چیز رکھی ہے جس چیز سے ان کے لیے بھی باعث فضیلت جو چیز قرار پائے؟ مثال کے طور پہ جہاد پہ جانا فقط مردوں کے لیے ہے اور وہاں پر اتنا بڑا عظیم اجر و ثواب ان کے لیے کہ وہاں پہ شہید ہوں گے اور اتنی نعمتیں اور اتنے انعامات پروردگار کی طرف سے. تو ہم کن چیزوں میں شمولیت کر سکتی ہیں کہ ہمارا بھی اجر و ثواب کسی طریقے سے شمار کیا جائے؟ جناب اسماء ان کا یہ سوال لے کر جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. اور سوال بھی ان خواتین کا بالکل ٹھیک تھا کہ قرآن کریم میں جو احکامات آئے ہیں، خدا نے جو گفتگو کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے روزوں کا ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے نماز و زکوٰۃ کا ذکر آیا، تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اسی طریقے سے تجارت کرنی ہے تب بھی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے. اور یہ بے شک یا ایھا الذین آمنو میں تمام مرد اور عورت دونوں ہیں، لیکن وہ صیغہ جو ہے وہ مذکر کا ہے، یعنی کہ زیادہ تر احکامات جو ہیں بظاہر ترجمے کے حوالے سے دیکھے جائیں تو وہ مردوں کے لیے ہیں. تو خواتین نے پوچھا. اب اس کا جواب لینے کے لیے جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب اسماء حاضر ہوتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، تو جناب سرور کائنات نے ان کا یہ سوال سن کے ان کو کہا کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. یعنی کہ جناب سرور کائنات خوش ہوئے ان کا یہ سوال سن کے کہ خواتین کے اندر یہ جستجو جو پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے اجر و ثواب کا کیا معاملہ ہے، مرد تو اتنے فضیلت والے، اتنا مقام لے جائیں گے، اتنی عزتیں اور اتنے انعامات پروردگار سے ملیں گے، ہم کہاں پر کھڑی ہیں، ہمارا مقام کیا ہے؟ تو اس وقت جناب سرور کائنات سوال سن کے خوش ہوئے اور پروردگار نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو جواب بنا کر اس وقت نازل کیا جو جناب اسماء کا سوال تھا. اور جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے 10 مقامات پہ مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے کہ مرد اور عورت کی فضیلت ایک جیسی ہے. 10 کام ایسے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں پروردگار نے ان کاموں کو ترتیب سے جو اسلام میں، ایمان میں، دعا میں، صداقت میں، صبر میں، روزہ میں، صدقہ دینے میں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے میں، خشوع و خضوع میں اور ذکر پروردگار میں جیسا ثواب پروردگار نے، جیسا اجر پروردگار نے مرد کے لیے رکھا ہے، بالکل ویسی ہی فضیلت خاتون کے لیے ہے، ویسی ہی فضیلت پروردگار نے عورت کے لیے رکھی ہے. اب دیکھا جاتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ ابھی تک کسی نے ایسا سوال تو نہیں کیا کہ اجر اور ثواب کے معاملے میں، لیکن ایک روح سے اگر دیکھا بھی جائے یہ چیز کو کہ مرد میدان جنگ میں جاتا ہے، پروردگار کے لیے، دین اسلام کے لیے جہاد کرتا ہے اور اتنا لڑتا ہے کہ اسے وہاں پہ منصب شہادت نصیب ہوتا ہے اور ایک قطرہ خون کا اس کا زمین پہ گرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ جہاد میں جانا مرد کی فضیلت ہے تو خاتون کیا کرے؟ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مرد کو میدان جنگ میں جا کر ثواب ملتا ہے، خاتون گھر کے کاموں میں جو وقت بسر کرتی ہے پروردگار اسے جہاد کا اجر اور ثواب عطا کرتا. یہی وجہ تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے جب گفتگو کر رہی تھی اور بابا نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہیں چکی چلا چلا کر، تو بابا نے پوچھا
کہ آپ کیوں اتنا زیادہ کام کرتی ہیں؟ کہا بابا میں چاہتی یہ ہوں کہ جس وقت مجھے موت آئے یا تو میں مصلی عبادت میں ہوں یا گھر کے کاموں میں مصروف ہوں۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔